ویلکم ٹو فریش منا بلیسنگز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ محترم ناظرین، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کلام مقدس میں سے ہم اسرائیل کے ایک بہادر شخص کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ نے سمسون کا نام سن رکھا ہے، جسے خداوند نے معجزانہ طور پر پیدائش بخشی، کیونکہ اس کے والدین اس سے پہلے بے اولاد تھے، اور خداوند نے خود ان سے کلام کر کے انہیں سمسون کی پیدائش کا پیغام دیا۔ تو قضات کی کتاب میں 13 سے 16 باب تک اس کی کہانی ہے۔ تو وہاں پہ درج ہے کہ خود یہوہ کا فرشتہ پہلے اس کی ماں سے آ کے ملا، اسے پیغام دیا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ پھر انہوں نے خداوند سے دعا کی، دونوں میاں بیوی نے مل کے خداوند سے دعا کی کہ وہ فرشتہ دوبارہ ہمارے پاس آئے۔ تو پھر خداوند کا فرشتہ دوبارہ، جب وہ دونوں اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو دونوں میاں بیوی کے سامنے دوبارہ خداوند کا فرشتہ ان کے سامنے ظاہر ہوا، اور پھر انہیں وہ پیغام دیا۔ تو اس طرح یعنی کہ وہ خداوند کی طرف سے ایک مقرر شدہ شخص تھا، اور خداوند نے ان کے والدین سے کہا کہ وہ پیدائش کے وقت سے لے کر خداوند کا نذیر ہوگا۔ نذیر مطلب نظر کیا ہوا، خداوند کو چڑھاوے دیا ہوا، خداوند کے نام پہ قربان کیا ہوا۔ تو وہ خداوند کو چڑھاوے دیا ہوا تھا، جس کے لیے یہ لازمی شرط تھی کہ نہ نذیر کے کبھی سر کے بال کاٹے جاتے تھے، اس کی پیدائش سے لے کر جو پیدائشی طور پر نذیر کے سر پر بال ہوتے تھے ان کو کبھی اتارا نہیں جاتا تھا، اور دوسرے اس پر یہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی نشہ آور چیز کبھی نہ کھائے گا نہ پیے گا۔ ایون کہ انگور اور انگور کی جو پروڈکٹس تھیں، یعنی اس سے جو شیرہ بنایا جاتا تھا یا اس سے جو مے تیار کی جاتی تھی، جو کچھ بھی اس سے بنایا جاتا تھا، وہ سب نذیر کے لیے ممنوع ہوتا تھا، کیونکہ اس میں بھی نیند یا غنودگی کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس کے لیے بھی خداوند نے پہلے سے اس کے والدین کو ہدایت کر دی کہ وہ نذیر ہوگا، اور نہ تو اس کے سر پر کبھی اس طرح پھرے، اور نہ کبھی اسے کوئی مے یا اور نشاور چیز کھانے دینا۔ تو ایسا مقدس شخص بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے امتحان کا شکار ہوا، جس میں وہ ناکام ہوا، اور وہ پھر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ خودکشی کی موت پڑا۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ عدن میں منع کیا ہوا خوشنما پھل، جو ٹائٹل آپ نے آج کے اس پیغام کا پڑھا ہے کہ خوشنما پھل اور سمسون کی موت۔ یہ اسی خوشنما پھل کا شکار ہوا تھا۔ تو وہ کیا تھا جی؟ پہلے وہ خوف کا باعث تھا، وہ پھل آدم اور حوا کے لیے خوف کا باعث تھا، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ اگر تم اس درخت کے پھل میں سے کھاؤ گے تو تم اسی روز مرو گے۔ لیکن سانپ میں ہو کر شیطان نے انہیں یہ ترغیب دی کہ تم مرو گے نہیں، بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تمہاری عقل زیادہ روشن ہو جائے گی، اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ اسی لیے خدا نے تمہیں اس سے منع کر رکھا ہے کہ تم اس کی مانند نہ بن جاؤ۔ کرتا تو شیطان آج بھی یہی ہے کہ جو چیزیں خدا نے منع کر رکھی ہیں، شیطان لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اسی کی طرف بھاگو۔ تو اب وہ کیا تھا جی؟ جب حوا نے اس سانپ کی بات سن کر پھر اس کا دیا ہوا
جو آئیڈیا تھا، جو اس کے دیے ہوئے خیالات تھے، اپنے ذہن میں لے کر اس پھل کی طرف دیکھا تو پھر وہ اسے پرکشش دکھائی دیا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب عورت نے اس پھل پر نظر کی تو اس نے دیکھا کہ وہ دیکھنے میں خوشنما، کھانے کے لیے اچھا اور عقل بخشنے کے لیے خوب لگتا ہے۔ تو آنکھوں کو خوشنما یعنی کہ پرکشش اور خوبصورت، یہ کشش اور خوبصورتی ہی جو ہے اس کا پھل ہے۔ تو اس کے کھانے کے بعد بھلا کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں پتہ چلا کہ وہ ننگے ہیں۔ اس سے پہلے تو انہیں کبھی پتہ نہ چل سکا، کیونکہ دوسرے باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے آدم اور حوا بے لباس تھے لیکن تو بھی ایک دوسرے سے شرماتے نہ تھے، کیونکہ انہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ تو جانوروں میں سے نر اور مادہ کو کبھی کسی نے ایک دوسرے سے شرماتے دیکھا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ایک دوسرے کے ساتھ پھرتے ہیں، ان کا کوئی لباس نہیں، لیکن وہ کبھی ایک دوسرے سے کیونکہ وہ اپنے ایک خاص وقت کے علاوہ ایک دوسرے کو کبھی جان ہی نہیں پاتے، ایک دوسرے پر ان کی نظر ہی کوئی جو ہے کسی طرح کی اٹریکشن کی نہیں ہوتی، صرف ایک دوسرے کی حفاظت کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ تو لیکن یہ خرابی انسان میں شیطان نے پیدا کی، پہلے انسان بھی ایسا ہی تھا، ان کو بھی ایک دوسرے کی زندگی کی فکر تو تھی لیکن اور کسی قسم کی اٹریکشن وہ ایک دوسرے کی طرف فیل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی آنکھوں پر ایسا ہی پردہ تھا۔ لیکن خدا نے ان کے لیے وہی پردہ قائم کر رکھا ہے جو پہلے آدم اور حوا کی آنکھوں پر پردہ رکھا تھا، کیونکہ خداوند نے پیدائش پہلے باب کی 25 آیت میں ان کو خلق کرنے کے بعد کہا تھا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ پھلو اور بڑھو، تو یہ پھلنا اور بڑھنا یعنی کہ اپنی نسل بڑھا کر اسے زمین پر پھیلانا تھا تاکہ تمام روئے زمین پر انسان پھیل جائیں، تمام روئے زمین پر وہ حکمرانی کریں اور اس کو آباد کریں، اس پر زندگی گزاریں، مگر گناہ سے باز رہ کر۔ لیکن شیطان نے انہیں کچھ دوسری طرح کی ترغیب دی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ پھل جو خدا نے کہا تھا کہ یہ جو درخت باغ کے بیچ میں ہے، اب ایک 2 ہفتے پہلے کے پیغام میں نے بتایا تھا کہ ایک تو ہے جی، ایک لحاظ سے وہ دونوں درخت انسان کا مائنڈ، لیفٹ اور رائٹ، ہمارے دماغ کے جو 2 حصے ہیں ان کے مائنڈ بھی 2 طرح کے ہیں، اور وہ اسپائنل کارڈ یا حرام مغز میں سے ہوتا ہوا اس کا سارا نیٹ ورک پوری باڈی میں پھیلا ہوا ہے، وہ بھی ایک درخت کا کام ہے۔ وہ ہے جی خیالات کی حد تک، وہ بات ہے خیالات، سوچ، دلائل، اس لحاظ سے، لیکن اس کا ایک اور بھی مطلب تھا۔ انسان کی باڈی کا اوپر سے نیچے کو لائن کھینچیں اور پھر دائیں سے بائیں لائن کھینچیں، تو جو انسان کے ریپروڈکٹیو پارٹس ہیں، ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں، جو تولیدی اس کے حصے ہیں، وہ بھی باغ کے بیچ کا درخت ہے، اس میں بھی دونوں باتیں ہیں۔ اگر خدا کے حکم میں رہتے ہوئے کوئی اس سے خدا کے لیے خدا ترس نسل پیدا کرے، جیسے ملاکی نبی کے صحیفہ 3 باب میں لکھا ہے کہ خدا کے پاس بہت روحیں تھیں پر اس نے ایک ہی کو مرد کی پسلی بنایا تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ خدا ترس کے مطلب خدا پرست ہے، یہ خدا پر ترس کھانے والے میننگ نہیں ہے، اس کے درست میننگ ہے خدا پرست، خدا پرست نسل پیدا ہو۔
تو خدا پرست نسل اگر خدا کے حکم میں رہتے، خدا کے کلام میں رہتے ہوئے ماں اور باپ پیدا کریں تو وہ بابرکت ہے، لیکن شیطان نے انہیں گناہ کی طرف اور جسمانی لذتوں کی طرف، انہیں انجوائمنٹ کی طرف، انہیں فن کی طرف مائل کیا تھا۔ مجھے معاف کریں یہ میری بہنیں اور بیٹیاں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آج بھی گناہ میں کہاں لوگ پھنستے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ وہ اس برکت کو جو خدا نے زندگی کو آگے چلانے کے لیے، نسل کو آگے چلانے کے لیے، اس سے جب نسل آگے چلتی ہے تو والدین جو بوڑھے ہو کر مرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی ان کی اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے، تاکہ زندگی کا جو سرکل ہے وہ زمین پر قائم رہے، انسان کی نسل زمین پر قائم رہے۔ خدا کا مقصد تو یہ تھا، اس لیے خدا نے کہا تھا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، بھر دو یعنی زمین کو۔ جیسے سمندر کے 5ویں دن کی تخلیق میں سمندر کے جانوروں کو، پانی کے جانوروں کو خدا نے کہا تھا کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اپنی نسل سے بھر دو۔ تو اسی طرح انسان کو کہا کہ تم زمین پر پھیل جاؤ اور اس کو اپنی آبادی سے بھر دو۔ تو خدا کا مقصد اس سے خدا پرست نسل پیدا کرنا تھا، پر شیطان نے یہ ان کو ترغیب دے دی کہ وہ اپنی اسی صلاحیت کو مقدس اور خدا پرست نسل پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے اسی کو وہ گناہ کی لذتوں کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ غضب ہے، یہاں موت ہے۔ اگر کوئی اس کو جسمانی خواہشات کے لیے استعمال کرتا ہے، جس طرح کے غلطیوں کے خط میں 5 باب میں جس طرح کے لکھا ہے کہ جسم کی خواہشیں جو ہے جادوگری، حرام کاری، زناکاریاں، جھوٹ، فریب، یہ ساری دھوکہ دہی، یہ سب کے سب جو ہیں یہ جسم کے پھل ہیں، یہ جسم کی خواہشات ہیں۔ تو جسم کی خواہشات کی طرف سانپ نے ان کو جانے کی، شیطان نے ان کو جانے کی ترغیب دی تھی، تو یہیں سے وہ مارے گئے، یہاں پر موت تھی۔ اگر خدا کے حکم میں رہ کر وہ خدا پرست نسل پیدا کرتے تو ان کو کبھی موت نہیں آنا تھی، کیونکہ آگے چل کر کلام کہتا ہے کہ موت گناہ کی مزدوری ہے، گناہ کی وجہ سے انسان پر موت آئی۔ اگر انسان گناہ نہ کرتا تو اس کو کبھی موت نہ آتی، لیکن انہوں نے خدا کے اس پروگرام کو ناکام کیا، اسے توڑ ڈالا۔ تو یہ سمسون والی کہانی میں بھی یہی ہوا، خدا نے اسے مقرر کیا تھا کہ وہ اسرائیل کا قاضی ہو۔ اب یہ قاضی لفظ جو ہے نا، ہم اردو میں قاضی لفظ کا مطلب منصف سمجھتے ہیں، منصف یا جج، تو انگلش میں اس کتاب کا نام بھی ججز ہے، جج، لیکن دراصل وہ خلیفہ ہوتا تھا۔ اگر اسلامک ٹرم میں یوز کروں تو جس کو خدا نے اس کتاب کے اندر بنی اسرائیل کے لیے قاضی مقرر کیا، سیموئیل نبی بھی ایک قاضی ہیں، لکھا ہوا ہے پہلے سیموئیل میں کہ وہ بھی خدا کے قاضی تھے بنی اسرائیل کے درمیان۔ تو قاضی کا مطلب ہے قوم کا نگہبان۔ وہ آرمی چیف بھی ہوتا تھا بنی اسرائیل کا، ان کا منصف بھی ہوتا تھا، اور ان کا وہ پاسبان بھی ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ آپ اسے خلیفہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کر لیں، وہ امیر المومنین ہوتا تھا ان کا۔ تو وہ خدا کے حکم میں رہ کر، خدا سے رہنمائی لے کر لوگوں کے فیصلے کرتا، اور اگر جنگ پر بھی جانا ہوتا تھا تو خدا سے پوچھ کر پھر وہ کوئی قدم بڑھاتا تھا۔ تو سمسون کو یہ اتنا بڑا درجہ دیا گیا تھا، لیکن قضات 16 باب میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے بڑی بڑی جنگیں دشمن کے خلاف لڑیں، 1000 آدمی کے ساتھ وہ اکیلا لڑا، اس کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف ہتھیار بند فوج تھی، ان کے پاس ڈھالیں تھیں، شیلڈز تھیں بچاؤ کے لیے، ان کے پاس نیزے برچیاں تھیں، ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس تیر تھے، لیکن سمسون
کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا، وہ تو خالی ہاتھ جنگل میں پھر رہا تھا، تو اس سے ایک مرے ہوئے گدھے کے جبڑے کی ایک ہڈی ملی، تو اس نے وہی لے کر خدا پر بھروسہ کیا اور دشمن سے لڑنا شروع کر دیا۔ تو 1000 آدمی گر گئے، پر اکیلا سمسون ان 1000 سے گرایا نہیں گیا۔ ان کی ڈھالیں، ان کے نیزے، ان کی تلواریں اس کمزور سی ہڈی کے سامنے ناکام ہو گئے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہ اسی خوشنما پھل کی طرف مائل ہوا۔ اس نے غزہ میں ایک قصبی کو دیکھا جس کا نام دلیلہ تھا، اور اس سے فلسطی سرداروں نے بطور خاص سمسون کو پھانسنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو وہ جب اس کے سامنے آئی تو وہ اس کی طرف مائل ہوا اور گناہ میں پھنس گیا۔ کہاں اتنا مقدس شخص جس پر رول اترتا تھا اور اس کو ایسی جنگی قوت دیتا تھا کہ اس کے سامنے ہزاروں انسان بھی کچھ نہ تھے۔ وہ شیر کو پکڑ کر اس نے اس کے جبڑے ایسے چیر ڈالے جیسے کوئی کپڑا چیر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی وہ من ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ جو سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے، سب سے طاقتور درندہ سمجھا جاتا ہے، اس کو اس نے ایسے چیر ڈالا جیسے کہ وہ اس کے سامنے کو کپڑے کی شیٹ ہو۔ تو وہ ایسا مقدس، ایسا خدا کا چنا ہوا شخص، خدا کا ممسوح، جب اس نے عورت کی ادائیں دیکھی تو اس کی طرف مائل ہوا اور اس کے ساتھ وہ حرام کاری میں پڑ گیا۔ تو وہ اس کی اداؤں سے، اس کی ماڈلنگ پر، اس کے وہ پوزز پر، اس کے ناز نخروں پر، جو وہ ادائیں اس کو دکھا رہی تھی، وہ ان پر مائل ہوا اور وہیں پر وہ مارا گیا۔ جب اس نے اس کی خوبصورتی کی طرف مائلیت اپنے اندر پیدا کر لی، تو یہ وہی عمل تھا بالکل جس طرح ہوا نے اس پھل کو دیکھا کہ یہ دیکھنے میں خوشنما ہے، تو وہ زناکاری میں پڑا، حرام کاری میں پڑا، خدا کا گناہگار ہوا، اور پھر بالآخر اس نے اس سے خدا کی یہ نافرمانی بھی کرائی کہ اس نے خدا کا وہ بھید اس عورت کو بتا دیا کہ میں خدا کا نذیر ہوں، میں جب سے پیدا ہوا ہوں میرے سر کے بال کاٹے نہیں گئے، لیکن اگر میرے سر کے بال منڈ دیے جائیں، شیو آف کر دیے جائیں، تو پھر میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اور اس عورت نے اس کو سلا کر اس کے ساتھ یہی کیا۔ اس نے اس کے بال مونڈ ڈالے ایک استرے کے ساتھ، اور وہ عام آدمیوں کی طرح کمزور ہو گیا، اور فلسطی اسے قید کر کے لے گئے اور انہوں نے اس کی آنکھیں نکال ڈالی۔ کیوں آنکھیں نکالی گئیں؟ کیونکہ وہ آنکھوں ہی کے گناہ کا شکار ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں نے ہی اس خوشنما پھل پر نظر کی تھی، اور خدا نے اس کی آنکھوں ہی کو سزا دی۔ وہ اپنی آنکھیں گنوا بیٹھا، اور مرتے وقت تک اس کی آنکھیں اسے دوبارہ نہیں ملی۔ بال دوبارہ پھر اگ آئے، لیکن اس کی آنکھیں خدا نے اسے واپس نہیں کی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں گناہ تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی فرمایا تھا، اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال۔ کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ تو 2 آنکھیں رکھتا ہوا جہنم کی آگ میں جائے۔ اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلاتا ہے تو اسے کاٹ کر پھینک دے۔ مطلب یہ نہیں کہ اب ایک آنکھ کوئی نکال لے گا تو پھر دوسری آنکھ بھی تو گناہ کر سکتی ہے، پھر دوسری بھی نکال لے گا۔ ایک ہاتھ اگر گناہ کرتا ہے پھر دوسرا بھی تو کر سکتا ہے، دونوں سے محروم ہو جائے۔ پھر اگر اس کا پاؤں گناہ کر لیتا ہے تو یہ اس طرح عملی طور پر نہیں کہ جسمانی طور پر ہم اپنی آنکھیں نکال ڈالیں، اپنے کانوں میں ہم کوئی چیز ڈال لیں، اپنے پاؤں ہم کاٹ ڈالیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو نیت کام کر رہی ہے، جو سوچ کام کر رہی ہے، اس کو زندگی سے ختم کیا جائے۔
وہ سوچ اندر سے ختم ہو جائے گی، ان آنکھوں کے پیچھے کام کرنے والی سوچ ختم ہو جائے گی، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ جب کوئی بری نیت سے کسی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ حرام کاری کا گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر پیچھے ذہن میں موجود خیالات کو کوئی ٹھیک کر لے گا تو پھر اس سے جسم کا گناہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جو ذہن میں گناہ نہیں کرے گا، جو اپنی سوچ میں گناہ نہیں کرے گا، جو اپنی سوچ میں سے گناہ کو چٹک ڈالے گا، اس کا جسم بھی گناہ سے بچ جائے گا۔ آنکھوں کے پیچھے کام کرنے والی سوچ جو اس خوشنما پھل پر، یعنی اب اس میں صرف یہ نہیں کہ عورت خوشنما پھل ہے، عورتوں کے لیے مرد بھی خوشنما پھل ہیں، یعنی کہ اپوزٹ جو کچھ بھی ہے، جس کی طرف مائلیت آتی ہے، جس کی طرف اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، گناہ کی سوچ پیدا ہوتی ہے، اب ہر وہ چیز وہ خوشنما پھل ہی ہے۔ کسی چیز کو کوئی لالچ کرتا ہے تو وہ چیز بھی اس کے لیے خوشنما پھل ہے۔ جس چیز کو کوئی چوری کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے خوشنما پھل ہوتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتی ہے وہ اسی خوشنما پھل میں سے ایک ہے جو انسان کو گناہ میں پھنساتا اور گناہ اسے جہنم کی ہمیشہ کی موت میں لے جاتا ہے۔ اس لیے ان خوشنما پھلوں سے بچیے ان سے، اور خدا کے حکم میں رہ کر، خدا کے تابع رہ کر، وہ سب صلاحیتیں جو خدا نے انسان کے اندر پیدا کی ہیں انہیں صرف اور صرف خدا کے جلال، خدا کی بادشاہی کی ترقی اور خدا کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے۔